سچائی اور اچھائی سے پیار کیجیے۔ ایک مومن آدمی کی شان یہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی شان اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ سچائی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور انہیں سچائی سے پیار ہے، تو مومن کو بھی سچائی سے پیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں انہوں نے حدیث روایت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی اپنا لو، سچائی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو، یعنی ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر معاملے میں مومن سچائی اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ جو سچائی ہے ایسی شاندار نیکی ہے، ایسی شاندار نیکی ہے، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، یہ سچائی انسان پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ ویسے نیکی ہیں نا، ان کی آپس میں کڑیاں ملی ہوئی ہیں، چین بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے، نظام ایسا تیار کیا ہوا ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، کوئی مومن کرتا ہے، اس نیکی کے ساتھ ایک اگلی نیکی جڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ نیکی قبول کرتا ہے تو دوسری نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو سچ ہے نا، یہ ایسی نیکی ہے، یہ بندے کو مزید نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، نیکیوں کا ایک جہان ہے جو اس سچے انسان پر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور نیکیاں کیے چلا جاتا ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، یہ نیکیاں انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ، ایک بندہ، ایک مومن آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیسے؟ سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے، سچے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے کاروبار میں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر جگہ سچ بولتا ہے، سچ پسند کرتا ہے، سچ کو فروغ دیتا ہے، پھیلاتا ہے، اور سچ سے وہ پیار کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے نزدیک جو انتہائی سچے لوگوں کی ایک فہرست تیار ہو رہی ہے نا، ایک لسٹ بن رہی ہے، ایک جدول بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لوگوں کا جو ایک اسپیشل ایک ان کی لسٹ تیار ہو رہی ہے، اس بندے کا نام بھی اس لسٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے سچ کو کبھی معمولی نہیں جاننا چاہیے، چاہے وہ معمولی سی کوئی بات اور کوئی چھوٹا سا معاملہ کیوں نہ ہو، سچ بولنا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تمہارا قیام، تمہاری شمولیت وہ سچوں کی فہرست میں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بات سورہ توبہ میں اللہ نے فرمائی ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کہاں فرمائی ہے؟
وہ 3 صحابہ کا قصہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے نا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی 2 ساتھی 50 دن تک ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیے رکھا، قطع تعلق، بول چال بند۔ اب وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں چونکہ منافقین نہ جانے کے عذر گڑ کے، جھوٹے عذر گڑ کے نبی علیہ السلام کو مطمئن کرتے رہے، آپ ان کو اگنور کرتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے دل میں بھی بڑے بہانے گڑھنے کا ایک خیال آتا رہا، لیکن میں نے کہا اے کعب اور ان کے دونوں ساتھی بھی، اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے جھوٹ کی وحی نازل ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سچ بولو، سچ بولا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سچ بولنے کا اسلام میں جتنا نفع مجھے اور میرے ساتھیوں کو ملا ہے، قیامت تک اتنا نفع کسی کو مل سکتا ہی نہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں ہم نے سچ بولا، ناراض رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں نے بول چال چھوڑ دی، علیحدگی ہو گئی وقتی طور پر، لیکن پھر اللہ نے ہماری توبہ کی قبولیت پر آسمان سے وحی نازل فرمائی، اور یہ وحی قرآن میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ 50 دن، اور اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا۔ کیا نقشہ کھینچا؟ فرمایا انہیں تو ان کے اپنے ضمیروں نے جگہ دینا چھوڑ دی تھی۔ ضاقت علیہم انفسہم، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کے نفس تنگ پڑ گئے، زمین تنگ پڑ گئی ان کے اوپر، نہ زمین جگہ دے رہی تھی اور نہ اپنے نفس جگہ دے رہے تھے، اتنے پشیمان تھے۔ وہ قصہ اگر پڑھا جائے، آپ الرحیق المختوم میں وہ قصہ پڑھ سکتے ہیں سیرت کی کتاب میں، یہ صحابی پیچھے رہ گئے تھے تو ان پر کیا گزری، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے توبہ قبول کی۔ اور وہ اس قصے کے تذکرے کے بعد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسے ڈریں گے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچی سیدھی اور کھری بات کرو، ہمیشہ۔ یہ عادت بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بالآخر ہم نے جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، اور پھر بالآخر قیامت کا حساب کتاب کا دن بھی قائم ہونا ہے، اور وہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہوگا، اعلان۔ اور قیامت والے دن جب اللہ کا اعلان ہوگا نا تو ساری اللہ کی خلقت، سب انسانیت سن رہی ہوگی، اور جو بندہ، اور وہاں بندے کو 2-4 نہیں ہوں گے، 2-4 لاکھ یا کروڑ یا ارب نہیں، بے حد و حساب، اور اللہ کا اعلان میدان محشر میں ہر شخص کو اس کی جگہ پر سنائی دے رہا ہوگا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا آج وہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ آج یہ چھوٹی بات نہیں ہے، سچائی بہت عظیم نے کی ہے۔ سنن نسائی میں، صحیح الجامع الصغیر میں سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، ایک صحابی شخص مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام، انہوں نے ہجرت بھی کی، نبی علیہ السلام کے پاس جہاد کا مال آیا، آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مجلس میں وہ نیا مسلمان ہونے والا اور مہاجر شخص موجود نہیں ہے، آپ نے کہا بھی یہ حصہ اس کا ہے، اسے دے دینا۔
اس کو حصہ ملا. پوچھا کیا یہ کیا ہے بھائی؟ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ رکھا ہے. اچھا. اس نے مال پکڑا اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول یہ مال، فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے. کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میں نے جو اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اور آپ کی پیروی اختیار کی ہے وہ اس مال کے لیے تو نہیں کی، میرا لالچ مال تو نہیں ہے. فرمایا کس لیے تم نے میری پیروی کی ہے؟ اسلام کیوں قبول کی ہے؟ ہجرت کیوں کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، راوی کہتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اپنی شاہ پہ انگلی رکھی اور کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤں اور دشمن کا تیر یہاں آ کے مجھے لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اگر قریبی کوئی مار کا پیش آیا، تشکیل ہوئی مجاہدین کی، وہ صحابی بھی اس تشکیل میں چلا گیا. مار کے ختم ہوا اور آپ کو عادت کے مطابق شہداء وغیرہ پیش کیے گئے، بتایا گیا. آپ گزرتے گزرتے ایک شہید کے پاس رک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہوا اور یہ وہی بندہ نہیں ہے وہ فلاں جس نے ایسی بات کہی تھی. صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے. آپ نے دیکھا تو جہاں اس نے انگلی رکھی تھی اپنی شارک پر وہیں پہ دشمن کا تیر لگا ہوا ہے، شہید ہو چکا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدق اللہ، اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا ہے. بات سچائی کی ہو رہی ہے نا. اللہ جب جو بندہ سچا ہوتا ہے اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں، اپنی نیت میں، اپنے عمل میں، اپنے قول فعل میں، اللہ اسے موت کے وقت، موت کی دہلیز میں قدم رکھنے تک اللہ سچائی اس کے اوپر طاری کر دیتا ہے. اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، فصدقہ اللہ، اللہ نے بھی اس کے ساتھ اپنے وعدے سچ کر دکھائے. یہ سچ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ سچ انسان کو دنیا کی مشکل، بندہ جھوٹ اس لیے عام طور پر بولتا ہے جان چھڑانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. تو کہتا ہے الصدق ینجی، سچائی انسان کو ہر مشکل اور مصیبت سے نجات دیتی ہے. یہ سچ بولنے سے وقتی طور پر کوئی تکلیف، کوئی امتحان، کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن جو انجام ہے سچائی کا وہ انجام بڑا شاندار ہے. یار اس سے اچھا انجام کیا چاہیے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ کہہ دے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کا نفع ہوگا. یہ اعلان سننے کو جی نہیں چاہتا. کیوں جی؟ یہ اعلان قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے اللہ کی طرف سے اپنے لیے سننے کو جی نہیں چاہتا. بس پھر اگر یہ ٹارگٹ بنا لیں، ہدف بنا لیں کہ قیامت والے دن اللہ سے پورے محشر میں سب انسانیت کے سامنے یہ اعلان سننا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سچائی اختیار کریں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ گردن اتر جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا، بنا یہاں تک چلا جائے، پکا ہو جائے اپنی بات پر، سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں. اصل میں جب کوئی نیکی اختیار کرنی ہونا تو بڑے عزم کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے، بڑی اس پر ثابت قدمی دکھانا پڑتی ہے. اس لیے عزم کر لیں، ارادہ کر لیں اور کوشش کریں اس کے لیے. اور عزم و ارادہ اور کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، یا اللہ مجھے سچ بولنے والی زبان عطا فرما دے، یا اللہ مجھے سچوں میں داخل فرما لے، دنیا اور آخرت میں میرا شمار صادقین اور صدیقین میں ہو. قرآن میں سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں مومن مردوں اور عورتوں کے 10 مساوی
اوصاف بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، 10 مردوں کے اور وہی 10 عورتوں کو بھی 10 اوصاف بیان کیے ہیں، اور کہا ہے ان کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ 10 اوصاف میں سے ایک ہی ہے وہ صادقین و صادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو اللہ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچائی پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔